شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابی ہیں سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ، جس کو جنات نے، وہ نجومی تھے تو جنات نے ان کو بتایا تھا کہ یہ یمن کے رہنے والے کہ مکہ شریف میں ہاشم خاندان میں نبی آئے، آپ ان کی خدمت میں جاؤ۔ تو 3 رات وہ آتا رہا، اور لیکن کہتے میں اس کو ٹالتا رہا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک دن بڑے اصرار سے اس نے مجھے کہا، تو پھر وہ وہاں سے چلے۔ تو جب مکہ پہنچے تو پس رسول اللہ مدینہ شریف آ گئے۔ تو مدینہ شریف میں آ کر انہوں نے اشعار میں سارا مدعا پیش کیا، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو ان نے جس طرز میں اشعار کہے تھے تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس طرز پر اشعار نظم میں وسلم کی مدح میں نعتیہ کلام لکھا۔ اور اس میں اب یہ روز محشر جو ہے، پہلے تو انہوں نے یہ ایک بڑا عجیب شعر لکھا کہ میں بڑی مصائب میں مشکلات میں گر گیا اور مجھ پر ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑی، مجھے سمجھ نہیں آتے میرا راستہ کیا، میں کہاں جاؤں۔ تو اچانک مجھے خیال آیا کہ میں رسول اللہ کا وسیلہ پکڑوں۔ اس میں نے کہا کہ فلست ارى الا الحبیب محمدا رسول الہ الحق جم المناقبی، تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کا جناب وسیلہ پکڑنے سے، جو بہت مناقب والے ہیں۔ وموتسم المکروب فی غل غمرۃ منتج الغفران من کل تائبی، کہا کہ ہر ڈوبنے والے مصیبت میں ڈوبنے والوں کی جائے پناہ ہے، اور ہر گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا مرجع ہے، کیونکہ یہاں آ کر جب ہم درخواست پیش کرتے ہیں تو فوراً ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا میں ہمیں نعمت مل رہی، ہم آتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لو شفاعت، اس کے لیے شفاعت واجب ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا کہ اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جیسے زندگی میں زیارت کی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت بہت بڑی منقبت ہے، بہت بڑی منقبت ہے زندگی میں زیارت کی، اور گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کی خدمت میں آئے، فاستغفر اللہ، خود بھی اللہ سے توبہ کرے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کرے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اللہ کو توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَلَاذَا عِبَادِ اللَّهِ مَلْجَأَ خَوْفِهِمْ إِذَا جَاءَ يَوْمٌ فِيهِ شَيْبُ الزَّوَائِبِ، کہا کہ اس دن بھی اللہ کے بندوں کا ملجا اور ان کے خوف سے بچنے کا جو ذریعہ ہوگا وہ آپ کی ذات ہوگی، جبکہ اس دن اتنا خوف ہوگا کہ جوان بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ اذا ما اتوا نوحا وموسى وآدما قد حالهم ابصار تلك الصاحب، وہ نوح السلام کے پاس جائیں گے، آدم السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ السلام کے پاس جائیں گے، اور خود ان کو بھی ان پر اتنا اس کا خوف قیامت کا طاری ہوگا۔ فما كان يغني عنهم عند هذه نبی ولم يسفرهم بالمعارب، کوئی نبی بھی اس دن ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا اور ان کے مطلب براری نہیں کر سکے گا۔ هناك رسول اللہ ینہو لربہ شفیعا فتاحا لباب المواہب، اس دن پیغمبر اسلام اپنے رب کے سامنے جائیں گے اور شفیع سفارش کریں گے اور خیر کا دروازہ کھول دیں گے۔ کسی کو اجازت، آپ کو اجازت نہیں، پورے حول قیامت میں آپ جائیں گے۔ ظفر میں سل توتا، مانگ کیا مانگتا ہے، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اپنا سر اٹھائیے، سجدے میں گر پڑے۔ فَيَرْجُو مَسْرُورًا بِنَيْلِ طِلَابِهِ أَصْحَابِ الرَّحْمِ عَلَى الْمَرَاتِبِ، آپ بڑے خوش واپس آئیں گے، کیونکہ آپ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیا مانگتے ہو، پہلے عام لوگوں کے لیے مانگیں گے
کہ آپ حساب کر لیں اور ان کے ساتھ خیر کا پھر ہمارے لیے مانگو. کیا مانگتے ہو؟ اللہ میری امت کو بخش دے. کیا تو راضی ہے کہ 1/3 جنت میں جانے والی تیری امت ہو، 2/3 دوسری ہوں؟ اللہ اور کہا کہ اچھا آدھا تیری امت ہو، آدھی دوسری ہو. کہ اللہ اور کہا کہ 2/3 تیری امت کے، 1/3 ساری امت ہو. چنانچہ 120 صفحے تقریباً یا 140 صفحات یا 120 صفحے بنے گی جنت میں. 80 صفحے صرف ہماری ہوں گی. اتنے لوگ جنت میں جائیں گے. سفر یہ ہے. فَيَرْجُ مَسْرُورًا بِنَيْلِ طِلَابِهِ أَصَابَ مِنْ الرَّحْمَنِ عَلَى الْمَرَاتِبِ. ماشاءاللہ. سلالۃ اسماعیل و عرق ناظرین و اشرف بیت من لوی ابن غالبی. آپ اسماعیل السلام کی اولاد میں سے ہیں اور لوی ابن غالب کی اس میں سے سب سے اشرف جو قبیلہ تھا ہاشم اس میں سے. بشارت و عیسیٰ والذی عنہ عبروا بشدت باس بالسحوق المحاربی. کہا کہ عیسیٰ السلام کی بشارت ہے اور پیغمبروں نے ضحوق کے نام سے آپ کو کہا ہے. ضحوق یعنی بہت ہنسنے والے. یعنی پیغمبر السلام اتنے مصائب مشکلات میں بھی مسکراتے رہتے. یہ ضحوق کا ہے. ضحوق تو یہ مسکرانا ہنسنا یہ وسلم کی سنت ہے. یعنی کہ انسان بس ہر وقت منہ پھلا کر بیٹھا رہے. پھر شیخ فرماتے تھے اگر پیر صاحب منہ پھلا کر غمگین بیٹھے ہوں تو مرید اپنا کیا غم سنائے گا. تو پیر صاحب کو کون تو غم لگ گیا میرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دیکھتے ہی خوش ہو جاتے تھے حالانکہ آپ کے دل میں غم ہوتے تھے. ہر وقت آپ کے دل پہ غم طاری رہتا تھا لیکن آپ چہرے سے ظاہر نہیں کرتے تھے. وہ آنے والا آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا. غم دور ہو جاتے تھے. شمال یتامى عصمت اللہ آرام. ومن اخبروا عنه بان ليس خلقه بفظ وفي الاسواق ليس بصاحبي. یعنی نہ آپ اپنے اخلاق میں سخت ہیں اور نہ چیخنے چلانے والے. دعوت ابراہیم عند بنائه. حضرت ابراہیم السلام نے جب گھر بنایا تو پھر دعا کی وابس فیم رسول. اللہ گھر تو بنا دے ایمان چاہیے. گھر تو بنا دیا تیرا اب ایمان چاہیے. وابس فیم رسول. اس لیے آپ فرماتے میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں. مکہ تا بیتن فیہ نیل الرغائب. کہ جب مکہ میں اپنا گھر بنایا اللہ تعالیٰ جب گھر بنایا اور اس میں مرغوب چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. جو جاتا ہے وہاں پر اس کو مطلب کی چیز ملتی ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں معافی ہوتی ہے حج عمرے ہوتے ہیں. تو پھر ان نے دعا کی تھی اللہ وابس فیم رسولہ. اللہ گھر تو آ گیا اب گھر کا امام چاہیے. اس لیے سلیمان علیہ السلام کے عرش نے طواف کیا تھا. ہمیشہ طواف کر کے جاتا تھا مکہ کا عرش. جب طواف کر کے گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی بیت اللہ رہے اللہ اتنا شان والا نبی ہے یہی ٹھہرا دینا اس کو. وہ شام میں ٹھہرتا ہے کہ میں بالکل یہاں بے آباد ہوں اور یہاں شرک ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تیرے لیے میں نے آخری اپنے محبوب پیغمبر کو رکھا ہے اس کی امت کو رکھا ہے. وہ اس کی امت آئے گی اور اپنے سجدوں سے تیرے صحن کو بھر دے گی. ہم لوگ داخل ہو جو بشارت ہے اس میں جو صحن سے بھرے گی ان میں ہمارا نمبر بھی لگ جائے گا. سجدے کریں گے نمازیں پڑھیں گے طواف کریں گے. یہ کتنا انتظار کیا سلمان السلام وسلم کہ نہیں ایک ہی آئے گا اور پھر قیامت تک رہے گا سارا دن. باقی وہ تو نظام بدلتا رہتا رہا نبیوں کا. آپ کو ایک آئے گا ہمیشہ اب انتظار کر. اس لیے کہ اچھی جو چیز ہوتی ہے وہ ذرا دیر سے ملتی ہے. ٹھیک ہے نا اچھی چیز ہے. اس لیے ماں جو چوپڑی روٹی ہوتی ہے وہ اس بیٹے کو دیتی ہے جو دیر سے آتا کام کرتے. جو مفت خورے ہوتے ہیں ان کو جلدی جلدی کھلا دیتی ہے سکی روٹی اور بوٹی اور روٹی اس کے لیے چھپا کے رکھتی. ہم نے چونکہ آخر میں آنا تھا چونکہ عاشقوں کی امت ہے. جناب رسول وسلم محبوب ہیں اس لیے ہمارے لیے روٹی
چوپڑی روٹی چھپا کے رکھی. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ.